اسلامی نقطہ نظر سے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ نبیوں نے باقاعدہ دعا کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اولاد نہیں ہوئی تھی، عمر اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھیے تو حضرت زکریا نے اللہ سے کیسے دعا مانگی ہے، اور اخیر میں کہا ہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد اس دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت ہے۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اولاد کی تربیت اگر صحیح ہوئی، اچھا وہ بن گیا، تب تو آپ کے لیے ہر طرح کا سکون اور چین یہاں بھی ملے گا، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگی اولاد۔ لیکن اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو وبال جان۔ پچھلے جمعہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ پیش کیا تھا کہ جس ابراہیم نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا کی تھی کہ اے اللہ ایک نیک اولاد دے دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد اللہ نے دیا تو وہ پوری تربیت کرتے رہے، اور اخیر میں دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے گئے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، لہذا اسی دین پر تم مرنا اور جینا۔ حضرت یعقوب جب جانے لگے تھے تو جانے سے پہلے اطمینان کرنا چاہتے تھے کہ میری اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد، پوتے ہوں، پوتے کے پوتے ہوں، سب کو کیا ہے مخاطب کر کے کہا تھا ما تعبدون من بعد، میرے بعد تم کس کی بندگی اور کس کی عبادت کرو گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنی چاہیے کہ کیسے وہ اللہ کا محبوب بن جائے، جیسے ہمارے دلوں کا سرور اور چین ہے، آنکھوں کا تارا ہے، ایسے ہی اللہ جل شانہ کا بھی وہ محبوب بن جائے، اور اس کے لیے انہوں نے محنت کی تھی۔ اس لیے جب حضرت یعقوب نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، تو ان کی اولاد نے ایک ہی جواب دیا تھا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ اے دادا جان، ابا جان، اطمینان سے آپ جائیے دنیا سے، آپ نے جس راستے پر ہم کو لگایا ہے اسی راستے پر ہم جمے اور ڈٹے رہیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے نہیں۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں وہ سورہ لقمان کی آیتیں۔ حضرت لقمان کے بارے میں جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے ان کی نبوت کے بھی قائل ہوئے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا، جو کہتے تھے اس کے مطابق عمل بھی کرتے تھے، جو ان کی رائے تھی وہ بہت اچھی تھی۔ لیکن جب حضرت لقمان علیہ السلام کا تاریخی اعتبار سے آپ پڑھیں تو پتہ چلا کہ ایک حبشی غلام تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، نجاری کا۔ تو ایک حبشی آدمی کالا کلوٹا کسی کا غلام ہو، لیکن اللہ کا وہ اتنا محبوب بن گیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، اور قیامت تک اس کا تذکرہ آتا رہے گا۔ حضرت لقمان کا جو آقا تھا، جو مالک تھا، اس نے ایک دن حضرت لقمان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کی جو سب سے بہترین 2 بوٹیاں ہو وہ میرے پاس لے آؤ۔
لقمان اپنے آقا کے کہنے کے مطابق گئے، بکری ذبح کیا، زبان نکالا اور دل نکالا اور لا کے اپنے آقا کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ دو۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسی آقا نے حضرت لقمان سے کہا کہ جاؤ بکری ذبح کرو اور جو سب سے بدترین دو بوٹی ہوں ان کو لے آؤ۔ حضرت لقمان گئے، بکری ذبح کیا اور اس مرتبہ بھی وہی دو بوٹیاں لے آئے، زبان اور دل۔ آقا نے کہا کہ اس وقت سب سے بہترین دو بوٹی تم لائے تھے، زبان اور دل، اور آج میں نے کہا تھا بدترین، تو اس وقت بھی زبان اور دل لے آئے۔ تو حضرت لقمان نے کہا یہ دونوں اگر صحیح ہوں تو سب سے بہترین عضو ہے، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو سب سے بدترین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر پڑھیں تو پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ دل انسان کے تمام اعضاء کا مرکز ہے، اگر یہ صحیح اور درست رہے تو پورے اعضاء درست رہتے۔ اللہ کے رسول نے کہا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہے تو پورا جسم تمہارا صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے، اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے، فساد آ جائے، تو پورا جسم جو ہے تمام اعضاء کے اندر خرابی آ جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے متنبہ کر کے کہا، کان کھول کر سن لو، اس گوشت کے لوتھڑے کا نام کیا ہے؟ دل۔ ایسے ہی زبان کے متعلق آتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنے اندر پیدا کیا، 32 دانت ہیں، ہونٹ ہیں، اور یہ تمام پابندی کے باوجود کہتے ہیں تمام اعضاء روزانہ زبان سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تم صحیح چلو، اگر تم صحیح چلو گی تو ہم محفوظ رہیں گے، اور اگر تم غلط چلو گی تو تم تو اندر بھاگ جاؤ گی، مار ہم کھائیں۔ آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، کسی کے لان تان کرتا ہے، اور جب دوسرا سنتا ہے اس کی پٹائی شروع کرتا ہے، تو کبھی پٹائی پیٹھ کی ہوتی ہے، کبھی ہاتھ کی ہوتی ہے، کبھی گال کی ہوتی ہے، لیکن زبان اندر رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ آیا۔ اللہ کے رسول سے ایک صاحب نے آ کے کہا، ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، بڑی نفلیں پڑھتی ہے اور صدقات بھی نفل کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے۔ جب وہ بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو چیر رہی ہو، کاٹ رہی ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنم میں جائے گی۔ اور پھر ایک دوسری عورت کا مسئلہ آیا کہ وہ زیادہ نوافل نہیں پڑھتی ہے، واجبات اور فرائض ادا کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اتنی اچھی ہے کہ جب کوئی بات کہتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پھول جھڑ رہا ہو، رسگلہ کھلا رہی ہو لوگوں کو، اتنی میٹھی اور اتنی شیریں زبان ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے۔ پتہ چلا کہ اگر اسی زبان کو ہم صحیح استعمال کریں تو یہی جنت میں لے جائے گی، اور اگر اسی زبان کو غلط استعمال کریں تو یہی زبان ہم کو جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے آقا سے یہی بات کہی تھی کہ دل اور زبان اگر سب سے بہترین گوشت کا حصہ ہیں، لیکن جب وہ درست ہوں، صحیح ہوں، اور اگر خراب ہوں تو سب سے بدترین یہ گوشت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لقمان کو جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے حکمت عطا کی ہے، دانائی عطا کی ہے، تو دانائی کا ثبوت سب جگہ انہوں نے دیا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت لقمان کا جس طرح سے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اس سے اتنا تو ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ ایک مثالی باپ کی حیثیت سے حضرت لقمان کا تذکرہ آیا، اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اس نصائح کو پڑھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کے ہر باپ کو اس نصیحتوں کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور اسی کے دائرے میں رہ کر اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز
جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے میرے لاڈلے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میری آنکھوں کا تارا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار۔ یہ پہلا سبق ہے جو ہر باپ کو اپنے بیٹے کو سنانا چاہیے اور بار بار اس کا تذکرہ کرنا چاہیے اور اسی کی روشنی میں اس کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ لا تشرک باللہ، اس لیے کہ توحید خالص یہی تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو آپ کا جو عمل صادر ہوگا وہ صحیح ہوگا، اور اگر یہ غلط ہے، اللہ کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کو بہت سے لوگ شریک کرتے ہیں جو خالق نہیں مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اس کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ کہیں اللہ کہتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، میں نے تم کو ہوش دیا ہے، میں نے تم کو کیا ہے عقل دی ہے، کبھی تم سوچتے ہو ایک طرف خالق کائنات ہو، رب السماوات والارض ہو، شمس و قمر کا خالق ہو، اور ایک طرف اس کی مخلوق ہو، دونوں کو برابر تم کر رہے ہو؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیسے تم سوچتے ہو؟ کس دل و دماغ سے تم سوچتے ہو؟ اللہ نے جس درخت کو پیدا کیا اس درخت کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاؤ؟ اللہ نے جس پہاڑ کو اس زمین پر جمایا ہے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، اللہ نے آسمان کے اندر شمس و قمر اور ستاروں کو بنایا تاکہ آسمان خوبصورت لگے، تاکہ آسمان جگمگاتا ہوا دکھائی دے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کے تم اس کی بندگی اور عبادت کرتے رہتے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تنہا خالق ہیں، اللہ تنہا مالک ہیں، اللہ تنہا رازق ہیں، اس پوری کائنات کے خالق اور مالک اور مدبر اگر صرف اللہ کی ذات ہے تو معبود برحق بھی وہی ذات۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تم سب کا معبود ایک ہے، کئی معبود نہیں ہیں۔ اگر کئی معبود ہوتے تو دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین اور آسمان کا نظام کیا ہے؟ بالکل بگڑ جاتا۔ ایک خدا اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس لیے اس کائنات کا نظام درست ہے۔ تو سب سے پہلی چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد قرآن نے ایک آیت ذکر کی جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے، لیکن حضرت لقمان نے براہ راست بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ والدین کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اگر یہ جملہ کہتے تو بیٹا ہو سکتا ہے کہ سمجھ جاتا باپ اپنے مفاد کے لیے مجھ کو نصیحت کرے تاکہ میں والد کی اطاعت و فرما برداری کروں۔ یقیناً اللہ کے بعد والدین کا حق سب سے بڑا ہے، انسان کے سب سے بڑے محسن ہیں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے اتنے بڑے محسن کی بھی اطاعت نہیں ہوگی جب میری نافرمانی کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اے لوگو، اس بات کو کان کھول کر سن لو کہ والدین کا حق بہت بڑا ہے۔ والدہ بڑی مشقتیں برداشت کرتی ہیں، اس لیے والدہ کا حق والد سے زیادہ ہے، لیکن دونوں کے حقوق اس وقت تک ادا کریں گے جب تک اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں لازم آئے، اور اگر اللہ کی نافرمانی لازم آئے تو والدین کی بھی اطاعت نہیں کی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب خالق کی معصیت اور نافرمانی لازم آئے تو کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے۔ یقیناً والدین کا حق بہت بڑا ہے، لیکن اگر اللہ کے حق میں دخل اندازی وہ کریں، شرک پر مجبور کریں اولاد کو، تو اللہ کہتے ہیں تم لوگ فلا تطعهما، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا،
اگر وہ بیمار ہیں ان کا علاج کا بندوبست کرو، اگر وہ خدمت کے محتاج ہیں ان کی خدمت کرو، اگر ان کو مال کی ضرورت ہے تو مال دو، ساری خدمت تم کرو۔ لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر اگر مجبور کریں فلا تطعہما۔ اس کے بعد پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو تیسری نصیحت کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ حقیقتاً اگر دیکھا جائے پہلی جو نصیحت تھی لا تشرک باللہ، توحید خالص کی جو دعوت تھی، شرک مت کرنا، اسی کی یہ دلیل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک تنے تنہا معبود برحق کیوں ہے؟ ان کا علم ساری چیزوں پر محیط، ان کی قدرت ساری چیزوں پر محیط۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے لاڈلے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ اگر تم کہیں پہاڑ کے کسی اوپر بلندی پر لے جا کے رکھ دو، آسمان کی بلندیوں تک لے جا کے رکھ دو، زمین کی تہ میں لے جا کے رکھ دو، تب بھی اللہ جل شانہ کو مانو۔ اگر تم پہاڑ کے نیچے دبا دو گے، رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، پہاڑ اس کو بالکل ڈھک لے گا، ہو سکتا ہے کہ انسان کو دکھائی نہ دے، لیکن رب کائنات اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو جان رہا ہے۔ اگر تم آسمان کی بلندی پر لے جا کے رائی کے دانے کے رکھ دو تو اس دوری کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن رب کائنات اس کو دیکھتا ہے۔ اگر زمین کی تہ میں اس کو لے جا کے گاڑ دو، اندھیروں کی وجہ سے ہم آپ اس کو نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن رب کائنات جانتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ رب کائنات، رب السماوات والارض، رب المشارق والمغارب ہماری ساری چیزوں کو جانتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں، نیکی ہو برائی ہو، سب اللہ تعالی جانتے ہیں۔ جب جانتے ہیں تو اسی کے مطابق بدلا جائے۔ جناتوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور ایمان لے آئے تو جا کے اپنی قوم سے کہا تھا فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو شخص اپنے پروردگار پر سچا اور پکا ایمان لے آتا ہے اس کو کمی اور زیادتی کا اندیشہ نہیں رہتا ہے، کبھی اس کو یہ خوف نہیں ہوتا ہے کہ میں کوئی نیکی کروں اور میرے نامہ اعمال میں نہ لکھی جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور اگر میں نے کوئی برا کام کیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں وہ نہ لکھا جائے اور اس کی سزا مجھ کو نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت بالکل ساری چیزوں پر محیط ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے علم سے اگر جنات اور انسان کی جماعت کہیں بھاگ کر جانا چاہیں، جائیں گے کہاں؟ یا تو آسمان کی بلندیوں پر جائیں گے یا اس زمین میں رہیں گے، دونوں جگہ اللہ کی حکومت ہے، بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر بھاگنا چاہو جاؤ، دیکھیں کہاں جاؤ گے، لا تنفذون الا بسلطان۔ جب اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کا علم ساری چیزوں کو جانتا ہے تو کوئی مجرم اس سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیں، زیادہ دے دیں، تو اس پر کسی کو روک ٹوک کی گنجائش نہیں ہے۔ عقیدے کی تصحیح کے لیے کہا لا تشرک باللہ، اور اللہ کو حاضر اور ناظر جانو۔ اگر یہ بات تمہارے دل میں رہتی ہے تو یقیناً تم ایک خدا کی بندگی اور عبادت کرو گے۔ اب حضرت لقمان نے جب عقیدہ صحیح ہو گیا تب بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے لاڈلے، اے میرے لخت جگر، نماز کی پابندی کرو۔ اور 10 مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا ہے قرآن، نماز کے متعلق اقامت صلاۃ کا حکم ہے، یعنی تمام ارکان، شرائط، واجبات، آداب کا خیال کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔
जुमा ये नमाज पढ़ना नहीं कहलाता। जनाजे की नमाज में शिरकत, जनाजे की नमाज असलन दुआए मगफिरत है। इसी तरह से ईदैन की नमाज सिर्फ पढ़ लेते हैं, आप कहें कि मैं तो नमाज का पाबंद हूं, शरीयत की निगाह में आप पाबंद नहीं कहलाएंगे। शरीयत की निगाह में पाबंद उस वक्त कहलाएंगे इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, मोमिनीन पर नमाज औकात के लिहाज से बाकायदा क्या है, फर्ज है, उस वक्त का ख्याल करके नमाज पढ़ना चाहिए। तो हजरत लुकमान ने आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा जो अहम अमल था नमाज, उसकी नसीहत की, या बुनैया अक़िमिस्सला। उसके बाद एक इंसान अपने आप को अगर सुधार लेता है, अकीदा उसका दुरुस्त हो गया, उसके आमाल अगर दुरुस्त हो गए, तो अब घर बैठना नहीं है। उसकी जिम्मेदारी यह है कि जैसे अपने आप को सुधारा है वैसे ही दूसरों को सुधारने की कोशिश करे। हजरत लुकमान अपने बेटे से आगे कहते हैं वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, ऐ मेरे लाडले, अगर तुम सही हो गए हो, अकीदा सही हो गया, नमाज की पाबंदी करने लगे हो और आमाल दुरुस्त हो गए हैं, तो अब बैठो मत, अपनी इस्लाह के साथ साथ दूसरों की इस्लाह की कोशिश करो। कोशिश करना ये हमारा काम है और उसको सही रास्ते पर लगाना ये अल्लाह जल्ल शानहू का। और यही वजह है कि कुरान हमसे और आपसे कहता है कि हम रास्ता दिखाने का काम करें, मंजिल तक पहुंचाना यह अल्लाह जल्ल शानहू का काम। हमारा काम है जबान से कहना, दिलों में उतारना, यह अल्लाह का काम है, यह इंसान के बस की बात है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल तक मेहनत किए थे और उसके नतीजे में 40 आदमी या 80 आदमी सही रास्ते पर आए थे। अल्लाह के रसूल 13 साल तक मक्के में दर दर की ठोकरें खाते रहे, तौहीद का पैगाम सुनाते रहे, कितने लोग ईमान ले आए। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि एक तकरीर कर देंगे पूरा गांव सुधर जाएगा, पूरा मुल्क सुधर जाएगा। अगर ऐसा ही होता तो 1,24,000 अंबिया ना आए होते। एक नबी को अल्लाह ताला भेजते और पूरी दुनिया को सुधार के वो चला गया। लेकिन इस सुधारने के लिए मुसलसल काम करने की जरूरत है। इसलिए हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा वअमुर अहलक वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, भलाइयों का प्रचार करो, बुराइयों से लोगों को रोको। जब नेकियां पनपेंगी तो मुआशरे के अंदर अच्छाइयां आएंगी, लोगों को चैन और सुकून मिलेगा। और जब बुराइयां पनपेंगी और बाकायदा उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो उस मुआशरे के अंदर नेकियों के पनपने की उम्मीद मत करो। और जब कोई इंसान भलाई का हुक्म देता है, बुराई से लोगों को रोकता है, तो दुनिया का दस्तूर ये है, अल्लाह की ये सुन्नत है, उसको गुलाब का बेला का हार नहीं मिलता है, उसको गालियां मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं, मारपीट होती है, रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं। इसलिए हजरत लुकमान ने फौरन अपने लाडले से कहा वस्बिर अला मा असाब, जब ये काम तुम करोगे तो तुम्हारे रास्ते में परेशानियां आएंगी, तुम्हारे रास्ते में मुसीबतें आएंगी, उन मुसीबतों पर घबराना मत, अल्लाह की इताअत पर डटे और जमे रहना, अल्लाह की मासियत के करीब मत जाना। अल्लाह के रास्ते में अगर कोई परेशानी आए, खंदा पेशानी के साथ उसको बर्दाश्त करना। ये जो लोग हिम्मत वाले होते हैं, कुव्वते बर्दाश्त वाले होते हैं, जो तहम्मुल मिजाज होते हैं, उनका ये काम है, सबका काम नहीं है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। इसलिए कि हर आदमी सोचता है कि मजहबी जो मामला है वो मेरा जाती मामला है, आप उसमें दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये आज की दुनिया के इंसान कहते हैं, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है उसका दस्तूर तो ये है अपनी इस्लाह करो और फिर अपनी इस्लाह के बाद दूसरों की इस्लाह की कोशिश करो। जब दूसरे सुधर जाएंगे तो यकीनी तौर पर तुम्हारी इस्लाह का फायदा भी तुमको मिलेगा और वो लोग भी चैन और सुकून से मिलेंगे। और अगर वो सुधर जाएंगे तो उसकी नेकी भी तुमको मिलेगी। लेकिन अगर वो लोग गलत रहे तो आप यकीन कीजिए, आप कितने ही पाकबाज हों, कितने ही नेक और मुत्तकी हों, आपकी नेकी और मुत्तकी थोड़ी देर में खत्म हो जाए। एक घर में सारे बेनमाजी हो, एक आदमी नमाज पढ़ता हो, सबको वो देखेगा कि नमाज नहीं पढ़ते हैं,
कितना भी मुत्तकी और परहेजगार हो, सुस्ती उसके अंदर नहीं कि सारे लोग सो रहे हैं, चलो हम भी सो लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनके ढर्रे पर चले जाए। लेकिन अगर सारे लोग नमाज पढ़ते हो, एक आदमी नमाज ना पढ़ता हो, तो वो कुछ न कुछ दिन मुस्तकिल जब देखता रहेगा, छोटे बच्चे जा रहे हैं, बालिग बच्चे जा रहे हैं, बूढ़ा बाप जा रहा है, सारे लोग जा रहे हैं, मैं ही एक बदकिस्मत हूं जो नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जा रहा, तो वो दाइया उसके अंदर पैदा होता है कि मुझको भी जाना चाहिए। जिगर मुरादाबादी बहुत बड़े शायर गुजरे, पीते पिलाते थे, जो आमतौर से शायरों की आदत होती। एक साहब ने उनको नसीहत की कि खानकाह थानवी, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह में चले जाओ, थाना भवन, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी के अंदर इनकलाब आ जाए। तो उन्होंने कहा वहां मैं कहाँ जाऊं, मैं तो पीने पिलाने वाला आदमी, वहां तो अखबार पर भी पाबंदी है, वहां तो दुनिया की बात करना भी गुनाह समझा जाता है, वहां मैं कैसे जाऊं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने तस्करा किया तो कहा बिल्कुल कह दीजिए, आए ना, यहाँ आके तो देखें। उसके बाद दोस्तों के कहने पर वो गए, और जब वहाँ देख रहे हैं कि सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सारे लोग जिक्र कर रहे हैं, सारे लोग क्या है अल्लाह की बंदगी और इबादत में लगे हुए हैं, दुनियावी कोई मशगला नहीं है, तो ऐसे माहौल में जो आदमी रहेगा, पीने पिलाने की बात करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो सुधरने लगे। दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी रख लिया, पीना छोड़ दिया, नमाज के पाबंद हो गए। और फिर वही जिगर मुरादाबादी जो पहले क्या है बदनाम शायर थे, वो इतना मशहूर हो गए कि लोग कहते थे कि अब तो उनकी दुनिया ही बदल। तो जब इंसान अच्छे माहौल में रहता है तो इंसान के अंदर नेकियां पनपती हैं। नेकियों में अगर सुस्ती आती है तो उस सुस्ती को छोड़कर वो नेकियों को करता है। एक साहब थे, वो उनके पास एक साहब रहते थे, तो उन्होंने कहा इनको कहते नहीं हो, इनका कपड़ा देखो शरीय एतबार से नहीं रहता, इनकी वज़ा कता नहीं रहती। तो कहने लगे कहना ही ज़रूरी है, मुझको देखते नहीं हैं। अगर मुझसे अकीदत है, मुझसे मोहब्बत है, तो मुझको तो वो देख रहा है कि मेरी वज़ा कता कैसी है, मेरा लिबास कैसा है, मेरे अखलाक कैसे हैं, मेरी आदत कैसी हैं, उसको तो अपनाना चाहिए। एक इंसान जिस इंसान से मोहब्बत करता है उसकी एक एक चीज़ को अपनाता है। तो यकीनी तौर पर हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा कि तुम अगर सुधर जाओ तो खामोश मत बैठना, भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से लोगों को रोकना, और जब ये काम करोगे तो मुसीबतें आएंगी, आफतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग गाली देंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, सबको बर्दाश्त कर लेना बेटा। इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मि, ये बहुत अहम काम है, बहुत बड़ा काम है, सारे लोगों के बस की बात नहीं। उसके बाद हज़रत लुक़मान ने फिर कुछ आदाब मुआशरत बताए, कुछ अच्छे अखलाक और अच्छी आदतें अपने बेटे को सिखलाई, और कहा वला तुसाइर खद्दका लिन्नास। सार एक बीमारी होती है जो ऊँटों में पैदा होती है, तो ऊँट की गर्दन टेढ़ी हो जाती है। जैसे इंसानों में लकवा की बीमारी होती है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, ऐसे ही ऊँट के अंदर जब वो बीमारी पैदा होती है तो गर्दन उसकी टेढ़ी रहती है। जो मुतकब्बिर आदमी होता है वो लोगों से सामने बात नहीं करता, उसकी गर्दन हर वक्त चढ़ी रहती है, टेढ़ी रहती। वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, मुंह मत फुलाना, जब कोई मिलने के लिए आए तो गर्दन टेढ़ी मत करना, मुतकब्बिराना रुख इख्तियार मत करना, तवाज़ु और इनकिसारी के साथ उससे मिलना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब सहाबा आपसे करीब होते थे तो हर सहाबी को यह महसूस होता था कि अल्लाह के रसूल मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। और ये चीज़ उस इंसान के अंदर होगी जिसके अंदर तकब्बुर नहीं होगा, तवाज़ु होगी, आजिज़ी और इनकिसारी होगी। और जो मुतकब्बिर होगा वो तो हर वक्त गर्दन टेढ़ी किए हुए रहेगा। वला तुसाइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को आदाब मुआशरत में दूसरा जो अदब सिखलाया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ए मेरे लाडले अकड़ कर मत चल, गुरूर और तकब्बुर की चाल मत चल। मुतकब्बिर आदमी आहिस्ता चलता है लेकिन उसकी चाल के अंदर गुरूर और तकब्बुर होता है। एक बीमार आदमी है, बीमारी की वजह से क्या है आहिस्ता चलता है,
عورتیں شرم و حیا کی وجہ سے آہستہ چلتی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے چال میں ڈھال میں میانہ روی اختیار، نہ اتنی تیز چلو کہ دیکھنے میں لگے کہ یہ سنجیدہ آدمی نہیں ہے، اس کے اندر وقار نہیں ہے۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اللہ کے رسول نے بعض صحابہ کو دیکھا بھاگتے ہوئے آتے ہوئے، تو آپ نے نصیحت کی علیکم بالسکینۃ والوقار۔ جب نماز کھڑی ہو جائے اگر دیر سے اتفاقاً آئے ہو تو بھاگنا مت شروع کرو، اطمینان اور سکون سے آؤ، تاکہ نماز میں جہاں شامل ہو جاؤ وہاں سے شامل ہو جاؤ، جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں پورا کرو۔ وضو کر کے آپ تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے، صاف ستھرا پتھر ہے، ٹائل ہے، پیر آپ کا پھسل گیا، آپ جلدی کے چکر میں تھے کہ امام کو میں رکعت میں پالوں، ٹانگ ٹوٹ گئی، اور اب پتہ چلا کہ 15 دن تک آپ بستر پر پڑے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے نہ تیز بھاگیے اور نہ آہستہ چلیں۔ آہستہ چلنے میں ایک متکبرانہ چال ہوتی ہے، ایک عورتوں کی چال ہوتی ہے اور ایک بیماروں کی چال ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو آہستہ چلتے ہوئے دیکھتے تو بلا کے پوچھتے بیمار ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی تکلیف؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر یہ عورتوں کی چال کیوں چل رہے ہو؟ تیز چلو، مرد ہو نا، اللہ نے قوت اور طاقت تمہیں دی ہے، اس قوت اور طاقت کو چال میں بھی استعمال کرو۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اوپر سے نیچے اتر رہے، اور جب انسان اوپر سے نیچے اترتا ہے تو تیزی ہوتی ہے، لیکن نیچے سے اوپر جب جاتا ہے تو تیزی نہیں ہوتی، آہستہ چلتا ہے۔ تو اللہ کے بندے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور یہاں ایک چھوٹا سا جملہ ذکر کیا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتے ہیں، شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، مٹی کی خاصیت ہے عاجزی، انکساری، تمہارے اندر تو انکساری آنا چاہیے، تمہارے اندر غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے انسان تم اکڑ کر مت چلا کرو، زمین میں چلنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم کتنا بھی تم وزنی ہو کچھ بھی ہو زمین پھٹ نہیں سکتی ہے، اور کتنا بھی اکڑ کر چلو گے تو آسمان کی بلندی تک، پہاڑوں تک تم نہیں پہنچ پاؤ۔ جو آدمی مغرور اور متکبر ہو، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہو، سارے لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہو، اس کو پہاڑ کے دامن میں لے جا کے بیٹھا دیجئے اور اس سے کہے کہ پہاڑ کی چوٹی کو دیکھو، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں، اللہ کی یہ مخلوق کتنی بڑی مجھ سے دکھائی دے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں میانہ روی اختیار کرو، چلنے میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں، سب چیز میں، اور اسلام کا یہ مزاج ہے راہ اعتدال، ہر چیز کے اندر کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اسی طرح سے آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پستہ رکھا کرو، آہستہ بولا کرو، اتنا آہستہ نہیں کہ لوگ سن نہ سکیں، اور اتنا مت چلاؤ کہ لوگوں کے کان پھٹنے لگے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ آواز تمہاری نکلنی چاہیے۔ جتنی آواز کی بلندی کی ضرورت ہے اتنا آواز بلند کرو، اتنی زور سے کہو کہ لوگ سن لیں، اتنا مت چلاؤ کہ لوگوں کے کان پھٹنے لگے۔ اور پھر اللہ نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بہت سے جانور، بہت سے پرندے ایسے ہیں ان کی آواز اتنی میٹھی، اتنی اچھی لگتی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ سنتا رہے، بلبل کی آواز، مینا کی آواز، لیکن اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ایک جانور ہے گدھا، اللہ کہتے ہیں سب سے بدترین اس کی آواز، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ گدھے کی آواز سب سے ناپسندیدہ آواز ہے۔ اسی لیے حکم بھی ہے کہ جب گدھا آواز لگائے تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ تو حضرت لقمان کی جو یہ نصیحتیں ہیں اگر آپ گنتی شمار کریں تو 10 ہیں، اور ان 10 نصیحتوں کو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہے،
اور قرآن نے اس انداز سے حضرت لقمان کا ذکر کیا کہ جیسے ایک مثالی باپ، ایک نمونہ ہو باپ کا، کہ باپ کو ایسا ہونا چاہیے اور اپنی بیٹے کی تربیت میں اس کو اسی خطوط کو استعمال کرنا چاہیے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی اولاد کو سدھارنے اور اصلاح کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا